الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو روایت کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم حکمراناں نو ڈانٹنے دے طور تے ارشاد فرمایا ہے، ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ فلم یحطھا بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنۃ، وفی روایت اور ایک روایت چے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام الا حرم اللہ علیہ الجنہ وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس شخص نو ذمہ داری عطا کرے پھر وہ ذمہ داری ملن تو بعد خیر خواہی دے نال اپنی رعایا دی اپنی عوام دی حفاظت اور نگرانی نہ کرے، انہاں دے نال بددیانتی کرے، انہاں دے حقوق پورے نہ کرے، انہاں کولو ظالمانہ ٹیکس لوے، او بندہ جنت وچ نہیں جائے گا، بلکہ جنت وچ تے بڑی دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ المختصر، جس بندے نو جو ذمہ داری دیتی جائے او اس ذمہ داری نو نبھائے، اگر نہیں نبھائے گا تو اس دا نقصان ہوئے گا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا المسلمین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ دا دور خلافت سی، کسی شخص نے ویکھیا کہ آپ دے دوویں شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما روٹی سرکہ اور کھیرا وغیرہ اس نو کھا رہے سی، تناول کر رہے سی۔ اس شخص نے کیا انتما ابنا امیر المؤمنین تاکلان ما تاکلان وفی الرحبت ما فیہا، انہیں کیا تسی دوویں امیر المؤمنین دے شہزادے تے شہزادے ہون دے باوجود اتنی سادہ اور معمولی غذا کھا رہے ہو، حالانکہ بیت المال دے اندر عمدہ غذاواں موجود نے۔ یہ اس بندے نے انہاں نال گل کیتی، شہزادیاں نے جواب وچ کی ارشاد فرمایا اس بندے نو، شہزادیاں نے ارشاد فرمایا ما اغفلک عن امیر المؤمنین انما ذلک للمسلمین، اے بندے تو تے امیر المؤمنین دے منصب دی بھی خبر نہیں رکھدا، بڑا غافل بندہ لگنا ہے، تینوں ذمہ داریاں دا احساس نہیں ہے، اے بیت المال وچ جو کچھ موجود ہوندا وے اے امیر المؤمنین دا نہیں ہوندا، اے عوام الناس مسلماناں دا حق ہے، تے اسی اس حق وچوں نہیں لے سکدے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ داریاں دا اتنا احساس سی کہ خطبہ جمعہ دے اندر دعا کردے سی، دعا کی کردے سی، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میرے اللہ جویں تو خلفائے راشدین دے حالات نو سنواریا سی اسی طرح میری بھی اصلاح فرما دے،
کسی شخص نے پوچھا امیر المومنین خلفائے راشدین تو کون مراد نے؟ آپ دی اکھاں چوں آنسو بہ گئے۔ آپ نے اس شخص نو ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلامی والمقتدى بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتدى بہما اسما ومن اتبع اثارہما ہدی الصراط المستقیم ومن تمسک بہما فہو من حزب اللہ وحزب اللہ هم المفلحون۔ آپ نے اس شخص نو فرمایا خلفائے راشدین تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیاں ذات گرامی نے، اور نال ہی فرمایا اے دوویں ہستیاں ہدایت والیاں دے امام نے، اے دوویں شیخ الاسلام نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد انہاں دی اقتدا کیتی جاندی سی، جڑا انہاں دی پیروی کرے او محفوظ رہے گا، اور جڑا انہاں دے نقش قدم تے چلے گا انہوں صراط مستقیم نصیب ہوئے گا۔ انہاں دا دامن تھامنے والا شخص ومن تمسک بہما، انہاں دا جنہیں دامن تھامیا فہو من حزب اللہ، اور دامن تھامنے والا شخص اللہ دے گروہ وچوں ہوئے گا، اور نال ہی فرمایا وحزب اللہ هم المفلحون، اللہ دا گروہ ہمیشہ کامیاب ہوندا ہے۔ دسن دا انہاں دا اے مقصد سی اے لوگو اگر تسی حکمرانی نصیب ہو جائے تے حکمرانی اس طرز دی کرو جس طرز دی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیتی ہے۔ دیانتداری دا مظاہرہ کرو، اے نہیں جس وقت اپنے ہاتھ حکمرانی آ جائے تے پھر جو کچھ عوام الناس دا انہوں اپنے واسطے جائز سمجھ لو اور عوام الناس نو خالی ہاتھ کر دو، بلکہ دیانتداری دا مظاہرہ ہے کہ عوام الناس دا حق عوام الناس نو دو، اگر نہیں دو گے انہیں انصاف نہیں کرو گے تو دیانتدار شمار نہیں ہوگے، اور جس معاشرے وچ دیانتدار لوگ نہ رہن اتھے بہت زیادہ نقصان ہوندا ہے، اتھے بہت زیادہ نقصان ہوندا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے کہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامورکم شور بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها۔ اے لوگو گل غور نال سنیا جے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت تواڈے حکمران او لوگ ہون جڑے تواڈے چوں بہترین دیندار متقی پرہیزگار ہون، اور جس وقت تواڈے مالدار لوگ ایسے ہون جڑے سخی ہون، اور جس وقت تواڈے کم باہمی مشورے نال ہون تے تواڈے واسطے زندگی موت نالوں بہتر ہے۔ کیونکہ جس وقت حکمران متقی پرہیزگار ہون، مالدار لوگ سخی ہون، اور معاملات مشورے نال حل ہوندے ہون، ایسے حالات وچ نیکیاں دی کثرت ہووی دی دینی امور دا لحاظ رکھیا جائے گا اور بندے دا ایمان محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اچھے کماں چ بندے دی جتنی عمر امید گزرے گی، اور جس وقت اچھے اعمال نال بندے دی زندگی گزر جائے اس نے اس دنیا تے بھی فائدہ عزت ہے اور آخرت وچ بھی فائدہ ہوئے گا۔ المختصر کہ جس وقت بھی بندہ حکمران دیکھے تو حکمران وچ اے اوصاف ہون تے او حکمران ساڈے واسطے فائدے مند ہے، اگر اس وچ اے اوصاف نہ ہون تو او ساڈے واسطے فائدے مند نہیں بلکہ نقصان دے۔ اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، جامع ترمذی موجود ہے وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا۔ جس وقت تواڈے چو بدترین لوگ ظالم، فاسق، فاجر حکمران ہون اور تواڈے مالدار لوگ کنجوس ہو جان
ਸਖੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਣ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਵਣ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵਣਗੇ ਫਾਸਿਕ, ਜ਼ਾਲਿਮ, ਫਾਜਿਰ, ਮਾਲਦਾਰ ਹੋਵਣਗੇ ਕੰਜੂਸ, ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਆਏਗਾ, ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੁਨਾਂਚੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫੰਸਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਊਜ਼ ਬਿਲਲਾਹਿ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਵਲ ਇਯਾਜ਼ੁ ਬਿਲਲਾਹਿ ਤਾਲਾ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬਵੇ, ਕੁਫਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੰਸ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, یا اللہ حکمران عطا کر تے متقی پرہیزگار عطا کر، مالدار شخص ایسے عطا کر جڑے سخی ہون، اور ساڈے معاملات آپس وچ پیار محبت اور باہمی مشورے نال ہون، تاکہ زندگی اس دنیا تے بھی بہتر گزرے اور آخرت دے واسطے بھی معاملات بندے دے آسان اور بہتر ہو جان۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔